الرحمن الرحیم۔ خدا کے وجود کو کس طرح ثابت کیا جائے؟ آسان فلسفی طریقہ۔ شروع کرنے سے پہلے کچھ اصطلاحات سیکھتے ہیں۔ لفظ واجب الوجود کا مطلب ہے کہ ایسا وجود کہ جس کے ہونے کے لیے کسی دوسرے وجود پر انحصار نہ ہو اور نہ ہی کسی کی ضرورت ہو، جبکہ ممکن الوجود اپنی موجودگی یا وجود کے لیے کسی دوسرے پر انحصار کرتا ہے، مثلا ایک میز کہ جو وجود میں آنے کے لیے لکڑی اور بڑھئی پر انحصار کرتی ہے۔ اب اس کو مزید تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ کسی بھی بیان کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک موضوع اور دوسرا اشارہ۔ اشارہ موضوع کے بارے میں بیان کرتا ہے۔ اگر میں کہوں کہ سورج میرے سر کے اوپر ہے تو سورج موضوع ہوگا، میرے سر کے اوپر ہے یہ اشارہ کہلائے گا۔ موضوع کے اشارے کی تین حالتیں ہیں۔ نمبر ایک، ناممکن۔ یہ اس طرح ہے کہ میں کہوں کہ عدد 3 عدد 4 سے بڑا ہے تو یہ ناممکن ہے۔ نمبر 2، واجب۔ یہ اس طرح ہے کہ میں کہوں کہ عدد 2 عدد 4 کا آدھا ہے اور یہ واجب ہے کیونکہ ایسا ہی ہمیشہ ہوگا۔ نمبر 3، ممکن۔ یہ اس طرح ہے کہ جیسے ہم نے میز کی مثال دی، اس کا وجود ممکن ہے مگر یہ کہ اس کا وجود اس کے مواد پر منحصر ہے۔ لہٰذا واپس اپنے بیان کی طرف آتے ہیں کہ سورج میرے سر کے اوپر ہے۔ کیا یہ سورج کے لیے ناممکن ہے کہ میرے سر کے اوپر آ جائے؟ نہیں۔ کیا یہ واجب ہے کہ میرے سر کے اوپر ہو؟ نہیں، کیونکہ یہ ہمیشہ میرے سر کے اوپر نہیں ہوتا۔ مگر کیا یہ ممکن ہے کہ سورج میرے سر کے اوپر آ جائے؟ ہاں، کیونکہ یہ زمین کی گردش پر انحصار کرتا ہے۔ لہٰذا فلسفے میں ناممکن کو نہیں پڑھا جاتا، کیونکہ اس پر بحث کا فائدہ نہیں کہ عدد 3 عدد 4 سے بڑا ہے، اور فلسفے میں صرف وجود پہ ہی بحث کی جاتی ہے۔ اب اس بحث میں واجب اور ممکن رہ گئے ہیں۔ لہٰذا اب اگر ہم یہ کہیں کہ کوئی چیز وجود رکھتی ہے تو اس کے 3 امکانات ہیں۔ نمبر 1، ہر وہ چیز جو وجود رکھتی ہے وہ سب واجب ہیں۔ نمبر 2، ہر وہ چیز جو وجود رکھتی ہے وہ سب ممکن ہے۔ نمبر 3، کچھ موجودات واجب ہیں اور کچھ ممکن۔ نمبر 1، یہ ناممکن ہے کہ ہر چیز جو وجود رکھتی ہے واجب ہو۔ کیوں؟ یہ گاڑی، یہ انسان، کیا یہ واجب ہیں؟ کیا یہ وجود میں آنے کے لیے کسی پر انحصار کرتے ہیں؟ بالکل، یہ کرتے ہیں۔ گاڑی اپنے مواد اور انجینئر پر انحصار کرتی ہے اور انسان وجود میں آنے کے لیے اپنے ماں اور باپ پر انحصار کرتا ہے۔ لہٰذا یہ اس بات کی نفی کر دیتا ہے کہ ہر وہ چیز کہ جو وجود رکھتی ہے واجب ہو۔ دوسرا امکان یہ ہے کہ ہر چیز جو موجود ہے وہ ممکن ہے۔ یہ ایسے ہے کہ میں کہوں کہ C B کی وجہ سے ہے اور B A کی وجہ سے ہے اور A Z کی وجہ سے ہے اور Z کسی بھی دوسری وجہ سے۔ یہ اس طرح ہمیشہ چلتا رہے گا، لیکن یہ ناممکن ہے اور یہ تسلسل بھی کہلاتی ہے، کیونکہ منطقی اعتبار سے ہمیں معلوم ہے کہ ہر چیز کہیں نہ کہیں جا کر رکتی ہے۔ کیسا ہوگا اگر A B کو پیدا کرے اور B C کو پیدا کرے اور C A کو پیدا کرے؟ یہ دور کہلاتا ہے۔ یہ بھی ناممکن ہے، اس لیے یہ تمام چیزوں کے وجود میں آنے کے امکان کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ تو اب ہمارے پاس تیسرا امکان رہ جاتا ہے، جو یہ ہے کہ کچھ وجود واجب ہیں اور کچھ وجود ممکن، جو صحیح جواب ہے۔ اور واجب الوجود، جس کو وجود میں آنے کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی یا کسی پر انحصار نہیں کرتا، تو وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہی ہو سکتی ہے، جسے آگے کے اسباق میں بیان کریں گے۔